بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی تھی تو آپ کے چچا ابو طالب ایک تجارتی قافلہ لے کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل مکہ کا ذریعہ آمدن ٹریڈ ہی تھا، تاجر لوگ تھے، مکہ پاک سے سامان اکٹھا کرتے، مختلف قسم کی اس میں چیزیں، جو بندہ جو چیز تیار کرتا، کوئی کپڑا تیار کرتا ہے، کوئی گھی پنیر تیار کرتا ہے، کوئی کھجوریں تیار کرتا ہے، کوئی وہ سارے سب کا سامان اکٹھا کر کے ایک قافلہ ترتیب دیا جاتا، اس قافلے کا ایک سالار بنتا اور وہ سارا سامان اس کی کسٹڈی کے اندر وہ ملک شام بھیجا جاتا۔ وہاں پہ وہ سامان سیل ہوتا، جتنی پروفٹ آتی واپس آ کے جس کا جتنا شیئر ہوتا اس حساب سے اس کو پروفٹ دے دیا جاتا۔ اب وہ قافلہ تیار ہوا، جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چونکہ 12 سال ہے، حضرت ابو طالب نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو مکہ پاک میں ہی چھوڑ جاؤں، ساتھ نہ لے کے جاؤں۔ لڑکا پن ہے، سفر لمبا ہے، خطرات ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابو طالب جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جان سے فرمایا، یا امی الی من تکلنی لا ابالی ولا امہ۔ چچا جان، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ میری والدہ ہیں، نہ میرے والد ہیں، اور آپ ہی میرے محافظ ہیں اور آپ بھی جا رہے ہیں۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو طالب سے برداشت نہ ہوا، رو پڑے اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ لا یفارقنی ولا افارقہ ابدا، بیٹے آج کے بعد نہ تو مجھ سے جدا ہوگا نہ میں تجھ سے جدا ہوں گا۔ تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرے۔ بیٹا آج کے بعد نہ تو مجھ سے جدا ہوگا نہ میں تجھ سے جدا ہوں گا۔ الغرض وہ قافلہ تیار ہو گیا، چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ قافلہ بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ گیا۔ جب ملک شام کی حدود میں یہ قافلہ داخل ہوا تو اس کی حد سے داخل ہوتے ہی ایک بصرہ یا بصرہ نامی بستی تھی، ایک دیہات ٹائپ آپ کہہ لیں، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اس گاؤں کے باہر ایک بہت بڑا درخت تھا، سایہ دار درخت تھا، اور اس کا حجم بہت بڑا تھا، چھاؤں بڑی گھنی اور کافی زیادہ تھی۔ تو جتنے بھی یہ قافلے وغیرہ آتے جاتے اکثر اس درخت کے نیچے سٹے کیا کرتے تھے، وہاں پہ رکتے، تازہ دم ہوتے، کوئی کھانا وانا کھاتے، اور پھر وہاں سے اپنے سامان کو ایک فائنلی ترتیب دے کے اور اپنی تیاری کر کے، کیونکہ اب آگے مارکیٹ قریب آ گئی ہے تو وہ اپنی جو بھی کمی بیشی ہے اس کو درست کر کے اور پھر وہ مارکیٹ کی طرف چلے جاتے۔ حسب معمول قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تاکہ ہم کچھ دیر یہاں پہ سٹے کریں، تازہ دم ہوں، سواریاں بھی تازہ دم ہو جائیں، خود بھی، اور پھر اس کے بعد آگے شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں پہ ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا، اپنے مذہب کے مطابق عبادت و ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ وہ وہاں پہ کیا کرتا تھا، جس کا نام تو اس کا جرجیس تھا،
مگر بحیرہ کے نام کے ساتھ وہ مشہور تھا، بحیرہ راہب، اصل نام جرجیس تھا۔ اب وہ اس قافلے کو آبزرو کر رہا ہے، قدرت کا ایک انتظام تھا، وہ کہیں چھت پہ کھڑا ہے، کسی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اس قافلے پہ نظر پڑی کہ قافلہ آ کے درخت کے نیچے اسٹے کر رہا ہے، رک رہا ہے، وہ آبزرو کر رہا ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ ایک عجیب بات ہے، قافلے کے ساتھ ایک 10-12 سال کا لڑکا ہے، اور اس کے اوپر بادل نے، وہ جدھر جدھر جاتا ہے بادل اس کے اوپر وہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب وہ 10-12 سالہ وہ نوجوان درخت کے نیچے پہنچتا ہے تو درخت کی جو شاخیں ہیں وہ جھک کے اس کا استقبال کرتی ہیں، گویا اس پہ لپک رہی ہیں۔ جب یہ نشانیاں دیکھیں تو اس کا ماتھا ٹھنکا، اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے ساتھ، یہ نوجوان جو ہے، یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ اس طرح کی نشانیاں تو ہم نے اپنے کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی ہیں کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو یہ تو میں نے 1-2-3 چیزیں نوٹ کی ہیں، کیوں نہ باقی جو تفصیلی نشانیاں ان کے بدن کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے، ان کی عادات و اطوار کے حوالے سے، وہ جو نشانیاں ہیں ان کو بھی آبزرو کیا جائے، چیک کیا جائے، تو کیسے میں اس لڑکے کو بلاؤں اور کس طرح دیکھوں کہ شک بھی نہ ہو، اور میں اپنا جو آبزرو جو کرنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا مشاہدہ بھی پورا ہو جائے۔ دل میں خیال آیا اور اس نے وہ قافلے والوں کے پاس کیا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کہ سب کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں، اور دعوت میں وہ نوجوان بھی آ جائے گا، اور پھر طریقے سے میں دیکھ لوں گا، ملاقات ہو جائے گی۔ تو قافلے والوں سے کہا کہ آپ دعوت پہ تشریف لائیے، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تو ہمیں میزبانی کا شرف بخشیے۔ تو انہوں نے دعوت تو قبول کر لی، لیکن سوال بھی یہ کر دیا کہ جی یہاں پر تو ہمارا معمول ہے، روٹین ہے، یہ ہماری آتے جاتے رہتے ہیں، تو کبھی یہ دیوی ہم پہ مہربان نہیں ہوئی، آج یہ اتنی کرم نوازی کیسے ہو رہی ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے، کھانا نہیں، بس کوئی نہیں، ویسے ہی آپ کی دعوت کرنے کو دل کر رہا تھا، کھانا ایسی خاص بات تو نہیں ہے۔ خیر چونکہ یہ عرب کے رواج اور دستور کے مطابق بھی تھا، اور مروت کا تقاضا بھی ہے کہ جب اسلام کا بھی حکم آج بھی یہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو 6 حق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تو دعوت قبول کرنا یہ سنت بھی ہے، اور اسلام سے قبل بھی عربوں کے اندر یہ رواج تھا، اس کو جو ہے وہ مروت کے مطابق سمجھا جاتا تھا کہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ خیر وہ چلے گئے، جب اس نے دعوت کی، اب دل میں خیال آیا کہ کیونکہ بڑے لوگ جا رہے ہیں سارے، تو بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام، اور ویسے بھی سامان کی بھی دیکھ بھال، اتنا سامان ہے، جانور ہیں، اونٹ ہیں، تو ایک آدھے بندے کو اس کی دیکھ بھال کے لیے احتیاطاً پاس رکنا چاہیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے کہا کہ بھئی ان کو ادھر ہی چھوڑ دیں سامان کے پاس، اور باقی سارے بڑے جو ہے وہ چلتے ہیں، ویسے بھی بڑوں کی محفل میں بچوں کا کیا کام۔ باقی سارے لوگ چلے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ گئے سامان کے پاس۔ اب وہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، وہ جن کے لیے سب کچھ یہ کیا جا رہا تھا، جب وہ ہی نہیں ہے، دلہا ہی موجود نہیں، تو اس دعوت کا باقی کیا فائدہ۔ اب وہ جب راہب نے دیکھا کہ یہ تو کام الٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا بھئی کوئی بندہ پیچھے رہ تو نہیں گیا، آپ کے سارے لوگ آ گئے ہیں؟ جی بالکل، کوئی ایسا قابل ذکر شخص تو پیچھے نہیں ہے، سب لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا پھر بھی دیکھ لو، کوئی رہ نہ جائے بھائی، آج ہماری آپ دیکھیں ہم نے آپ کی خصوصی دعوت کی ہے، تو کوئی بندہ اس سے رہنا نہیں چاہیے۔ جب اس نے ذرا تاکیداً کہا تو کہنے لگے کہ ہاں نہیں، اور تو کوئی نہیں، بس ایک ہمارا وہ 10-12 سال کا ایک نوجوان ہے، اس کو احتیاطاً سامان کے پاس ہم چھوڑ کے آ گئے، اس کے علاوہ تو کوئی بندہ پیچھے نہیں ہے۔ اس نے کہا کتنی بے مروتی ہوگی کہ باقی سارے تو پیٹ بھر کے کھائیں اور وہ نوجوان جو ہے وہ کھانے سے محروم رہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ آپ کے تمام مہمان تشریف لائیں، تو لہٰذا کوئی بات نہیں، سامان پہ ہم کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، آپ اس نوجوان کو بھی لے کے آئیں۔ اب جب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور اس نے دیکھا، تو پہلے تو وہ دیکھ کے ججمنٹ کی، اور جو نشانیاں
وہ دیکھنا چاہتا تھا ان کو دیکھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، جب لوگ کھانے میں دعوت شروع ہو گئی، لوگ کھانا کھانے شروع ہو گئے، اور وہ پورے سٹاف اپنا جو تھا اس کو اس نے لگا دیا کہ بھئی ان کی اچھی طرح جو ہے وہ خاطر مدارت کی جائے۔ خود جو ہے وہ موقع دیکھ کے آرام سے چلتے چلتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ بیٹے، اب وہ مخاطب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، بیٹے تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اب لات و عزیٰ جو تھے یہ بت تھے دونوں، اور قریش جو ہے اس بت کی پوجا کرتے تھے، کفار مکہ، یہ دونوں بت تھے۔ اب وہ آ کے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹے تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک پر ناخوشگواری کے آثار، مت نام لو ان کا، کوئی اور بات کریں۔ اب یہ پہلی نشانی تھی، وہ جو دیکھنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا اچھا بیٹے تجھے اللہ کی قسم۔ فرمایا ہاں اب پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا، جو پوچھوں گا، آپ نے سچ سچ بتانا ہے۔ فرمایا بالکل پوچھئے۔ تو اس نے پھر کچھ چند سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، جوابات سے مطمئن ہوا تو آپ کی پشت پر یہ جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضرت ابو طالب سے اب وہ مخاطب ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا سے۔ کہتا ہے یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچی بات بتائیے۔ کہا جی میرا بھتیجا ہے۔ کہا اچھا اس کے باپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ تو ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی امی موجود ہیں؟ نہیں، وہ تو 6 سال کی عمر تھی ان کی تو وہ بھی دنیا سے چل بسیں۔ تو اس طرح اپنے وہ سوال و جواب کرنے کے بعد جب مطمئن ہو گیا تو حضرت ابو طالب سے وہ پھر مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے بالکل جو باتیں کی ہیں وہ بالکل آپ نے ٹھیک باتیں کی ہیں، میرے سوالات کا جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو حاسد اور بدگمان یہودیوں سے بچا کے رکھیں۔ ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہیں، میں وہ تمام نشانیاں اس نوجوان کے اندر دیکھ رہا ہوں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان آنے والے وقت میں بڑی شانوں کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہودی جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے، آپ آج کے بعد ان کی جان سے بڑھ کے حفاظت کیجئے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے اس کی اس نصیحت کو پلے باندھا، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لمبے سفر پہ وہ لے کے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ جان سے بڑھ کے وہ حفاظت کرتے رہے۔ اب یعنی دیکھیے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر مبارک میں، جبکہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، لیکن یعنی وہ جو لات و عزیٰ کے نام آئے، ان بتوں کے نام آئے، ان کے نام سن کے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ لکھا ہوا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کبھی مشرکین مکہ کے کسی سالانہ میلے کے اندر آپ جاتے تھے، نہ وہ بتوں پہ جا کے جہاں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے اور ادھر جا کے وہ قربانیاں کرتے، اور وہاں پہ جا کے ایون کہ ان کا ایک بت تھا جس کے پاس وہ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، باقاعدہ اعتکاف کرتے تھے، وہاں پہ دن گزارتے تھے، رہتے تھے، اور حضرت ابو طالب بھی جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے جو چچا تھے، یہ بھی سردار بحیثیت سردار مکہ وہاں پر جا کر وہ اس بت کے پاس اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کے اندر رہتے ہوئے، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے، اس تمام ان سرکمسٹانسز کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی کسی بت کے پاس گئے، نہ کبھی کسی شراب خانے میں گئے، نہ کبھی ان کے کسی میلے ٹھیلے میں گئے، بلکہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے
دور رہتے تھے۔ تو یہ آپ کی ایک اور قدرت کی طرف سے ایسے انتظامات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمایا کرتے، اور کبھی کوئی ایسی یعنی ہوتا بھی، بس کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ آپ کے خاندان نے فورس کرنے کی کوشش کی اور تانے مینے بھی مارے کہ تم نہیں جاتے، کوئی مصیبت آن پڑے گی، تم سے خدا ناراض ہو جائیں گے، جایا کرو، یہ وہ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی۔ لیکن ہمیشہ قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہو جاتا، کوئی ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں سے دور اور محفوظ رہے۔ تو یہ آپ کا پہلا سفر تھا آقا کریم علیہ السلام کا ملک شام کا، جو ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے جو واقعات ہیں ان کو ہم اسکپ کرتے ہوئے حرب الفجار اور ایک حلف الفضول، یہ بڑے سیرت کے اندر اور تاریخ کے اندر یہ دو بڑے اہم واقعات ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا نبی کریم علیہ السلام کی ہستی کا ان کے اندر بڑا کردار ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ان دونوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیا تھے، کیسا ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کے ساتھ ان واقعات کا کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔